اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا تَحَقَّقَ الْمُفْتِي بِهَذَا الْوَصْفِ وَجَبَ عَلَى النَّاسِ التَّرَافُعُ إِلَيْهِ وَقَبُولُ قَوْلِهِ وَالْتِزَامُ حُكْمِهِ۔ قضاوت کے لیے زمان غیبت میں مجتہد ہونا چاہیے، اجتہاد کے درجے تک پہنچا ہوا شرائط فتویٰ کے حامل افراد قضاوت کر سکتے ہیں، اور اس سے پہلے اجتہاد کے درجے تک پہنچنے کے لیے کن علوم سے آگاہ ہونا چاہے وہ بتا دیا۔ اور یہاں سے شہید ثانی فرماتے ہیں جب کسی مفتی کے اندر، کسی عالم کے اندر مذکورہ تمام اوصاف مکمل ہو جائے، یعنی تمام علوم سے آگاہ ہو جائے، تو اس نے تو اجتہاد کا ڈگری لے لیا۔ اب اس دوران لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس مجتہد، اس فقیہ کے پاس اپنے معاملات اور اپنے جھگڑا اور فساد کے حل کے لیے رجوع کرے، اور اس نے جو فیصلہ سنایا اس کو قبول بھی کرنا واجب ہے۔ کیوں واجب ہے؟ کیونکہ مجتہد جامع الشرائط زمان غیبت میں امام کی طرف سے نائب عام ہے۔ بطور عموم امام علیہ السلام نے نائب بنایا ہے، ائمہ نے اپنے بعد مجتہدین کو اپنا نائب منصوب کیا ہے، اور امام کی طرف سے جو منصوب نائب ہوتے ہیں اس کی دو قسم ہے۔ ایک تو نائب خاص ہے جو امام کی موجودگی میں نائب بناتے ہیں، امام کسی خاص شخص کو، اس کو نائب خاص کہلاتے ہیں۔ ایک ہے نائب عام، اور نائب عام اس میں کسی خاص شخص کے نام تو نہیں لیتے ہیں، بلکہ امام نے اوصاف بیان کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ ایسے اوصاف تک پہنچ جائے، ایسے درجے تک پہنچ جائے، علم کے اور تقویٰ کے اس مرحلے تک پہنچ جائے، تو بطور عموم ہماری طرف سے وکیل ہے، نائب ہے، قاضی ہے۔ تو ایسے بندے کی طرف رجوع کرنا لوگوں پر واجب ہے، لازم ہے۔ اور مجتہدین کے نائب عام ہونے کے بارے میں مختلف روایات ہیں، ان میں سے یہاں پہ شہید ثانی نے دو روایات کی طرف اشارہ کیا ہے اپنی کتاب میں۔ یہاں لمحہ میں دو روایتوں کو آپس میں مکس کر کے کچھ عبارات مختلف لایا ہے، اور حدیث کی کتابوں میں جب رجوع کرتے ہیں تو وہ دو قسم کی روایات ہے۔ ایک روایت ابی خدیجہ ہے جس نے امام جعفر صادق سے نقل کیا ہے، ایک روایت ہے، اور کتاب فروع کافی میں کتاب القضاء یا صفات القاضی کے بحث میں موجود ہے۔ اور دوسری روایت ہے روایت مقبولہ حنظلہ، یعنی مقبولہ عمر ابن حنظلہ۔ عمر ابن حنظلہ راوی ہے، اور اس روایت کو روایت مقبولہ کہا۔ مقبولہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ روایت شواہد اور قرائن کی بنیاد پر تمام علماء نے قبول کیا ہے، قبول شدہ روایت ہے، تائید شدہ ہے، اس لیے اس روایت کا نام روایت مقبولہ عمر ابن حنظلہ کہا جاتا ہے۔ اب یہ دو روایت کیا ہے مجتہدین کے نائب امام ہونے کے سلسلے میں؟ پہلی روایت تفصیلی روایت ہم مختصراً ترجمے کے ساتھ بیان کریں گے کہ ان ابی خدیجہ قال قال لی ابو عبداللہ علیہ السلام ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضا الی اہل الجور ولکن انظروا الی رجل منکم یعلم شیئا من قضائنا فاجعلوه بینکم فانی قد جعلته قاضیا فتحاکموا الیہ۔ یہ روایت ہے، روایت ابی خدیجہ، اور اس روایت میں امام نے فرمایا قال لی ابو عبداللہ علیہ السلام، ابی خدیجہ راوی کا کہنا ہے کہ ابو خدیجہ نے مجھے کہا کہ امام ابو عبداللہ علیہ السلام، نہیں الٹا ہو گیا ابھی ترجمہ تو، یعنی ابو خدیجہ کا کہنا ہے کہ امام علیہ السلام نے مجھ سے کہا، قال لی ابو عبداللہ، یعنی ابو عبداللہ امام جعفر صادق کی کنیت ہے، اور ابو عبداللہ نے مجھ سے کہا، کیا فرمایا امام نے؟ ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضا الی اہل الجور، ایاکم یعنی تم لوگ بچو
کہ تم میں سے بعض اہل جور اور اہل ظلم، ظالم حاکموں کے پاس، ظالم قاضیوں کے پاس اپنے معاملات، اپنے فیصلوں کو لے جانے سے بچو، پرہیز کرو۔ وَلَكِنْ انظروا إِلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ، لیکن تم لوگ دیکھو ایسے شخص کی طرف جو تم میں سے ہو، يَعْلَمُ شَيْئًا مِّن قَضَائِنَا، اور وہ بندہ ہماری قضاوت میں سے کچھ جانتا ہے، فَاجْعَلُوهُ بَيْنَكُمْ، اور اس کو تم اپنے آپس میں قاضی قرار دے دو۔ فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِيًا، بے شک میں نے اس شخص کو تمہارے لیے قاضی بنایا ہے۔ فَتَحَاكَمُوا إِلَيْهِ، بس تم لوگ اپنے قضاوت کے کاموں کو اس بندے کی طرف لے جاؤ اور اس کو منصف بناؤ۔ بس اس روایت میں امام نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ جو شرعی قاضی ہے، امام کی طرف سے جو نائب ہے، اس کو حاکم بنانا چاہیے۔ یہ ایک روایت۔ دوسری روایت عمر ابن حنظلہ، یہ راوی ہے اور امام سے نقل کرے، عن عمر ابن حنظلہ قال سألت ابا عبداللہ علیہ السلام، عمر ابن حنظلہ کہتا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق سے پوچھا، عن رجلین من اصحابنا، دو بندوں کے بارے میں نے سوال کیا جو ہمارے دوستوں میں سے ہے، یکون بینہما منازعۃ فی دین او میراث، کہ وہ دو افراد کے درمیان دین اور ارث کے بارے میں جھگڑا ہے، فتحاکما الی السلطان، پس دونوں نے سلطان کی طرف اپنا معاملہ لے گیا، یعنی سلطان کو، یعنی بادشاہ کو، زمانے کے بادشاہ کو انہوں نے حاکم بنایا، او الی القضاۃ، یا اس سلطان کے قاضیوں کی طرف اپنے معاملات کے حل کرنے کے لیے رجوع کیا۔ ایحل ذالک، آیا ایسا کرنا درست ہے یا نہیں ہے؟ فقال، امام علیہ السلام نے فرمایا، من تحاکم الی الطاغوت، جو بھی ظالم بادشاہ اور طاغوت کی طرف اپنے فیصلوں کو، اپنے مقدمات کو لے جائے، فحکم لہ، اور وہ طاغوت اس کے لیے حکم لگائے، فانما یاخذ سحتا وَإِنْ كَانَ حَقُّهُ ثَابِتًا۔ ہاں دیکھو یہ اہم جملہ ہے، یہاں پہ شہید ثانی نے یہی جملہ ادھر ذکر کیا ہے، لمحہ میں یہ بات لایا ہے۔ تو امام فرما رہے کہ حاکم، طاغوت جو ظالم حاکم ہے، جو سرکش ہے، طاغوت کا اصل معنی جو اللہ کا نافرمان سرکش حاکم ہے، اس کو طاغوت کہتے ہیں۔ قرآن میں بھی بہت ساری آیتوں میں طاغوت کا ذکر آیا ہے۔ تو امام فرما رہے کہ اگر طاغوت حکم لگا کے کسی نے اپنا حق لے لیا تو فإنما یاخذ سحتا، بے شک اس نے حرام لیا ہے، وإن كان حقه ثابتا، اگرچہ اس کا حق ثابت ہو، مطلب انسان خود حق پر ہو، اپنا مال ہو، پھر بھی حرام کھایا، کیوں؟ لأنه اخذ بحکم الطاغوت، بے شک اس نے اپنے حق کو طاغوت کے حکم سے لیا ہے۔ وقد امر اللہ ان یکفر بہ، بے شک اللہ نے طاغوت کے انکار کرنے کا حکم دیا ہے، طاغوت کو نہ مانو۔ ومن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، ہاں آیت الکرسی میں ہے نا، جو بھی طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، ہاں یہ قرآن کی آیت ہے۔ تو یہاں پہ امام فرما رہے کہ اللہ نے حکم لگایا ہے کہ یکفر بہ، طاغوت سے انکار کرے۔ قلت، پھر راوی کہہ رہا ہے کہ میں نے امام سے پھر پوچھا، میں نے کہا کیف یصنعانی، بس وہ دو بندے کیا کرے؟ جب حاکم، ظالم حاکم کے پاس تو نہیں جانا ہے، اس کے قاضی کے پاس تو نہیں جا سکتے ہیں، تو کیا کرے؟ جھگڑا تو ہو رہا ہے نا دو بندوں میں۔ تو قال، امام نے فرمایا، انظروا الی من کان منکم، دیکھے اس شخص کی طرف جو تم میں سے ہو، قد روى حدیثنا، جو ہمارے حدیثوں کو روایت کرتا ہے، وَنَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَحَرَامِنَا، اور ہمارے حلال اور حرام میں نظر کرنے والا ہے، دقت کرنے والا ہے، وَعَرِفَ أَحْكَامَنَا، اور وہ ہمارے احکام کو جانتا ہے، فَارْضُوا بِهِ حَكَمًا، تو تم لوگ اس بندے کو حکم ہونے کے لحاظ سے راضی ہو جاؤ، حکم یعنی منصف، قضاوت کرنے والا ہونے سے راضی ہو جاؤ۔ فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِمًا،
بے شک میں نے اس شخص کو تمہارے اوپر حاکم بنایا ہے، فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا، جب وہ بندہ ہمارے حکم کے مطابق حکم کرتا ہے، فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ، پھر اس سے قبول نہ کرے، تو فَإِنَّمَا بِحُكْمِ اللَّهِ قَدْ اسْتَخَفَّا، بے شک اس شخص نے، اس نہ ماننے والے نے اللہ کے حکم کو خفیف سمجھا ہے، یعنی اللہ کے حکم کو بے اہمیت سمجھا۔ وَعَلَيْنَا رَدَّا، اور ہم پر اس نے رد کیا ہے، یعنی ہمیں ٹھکرایا ہے، ائمہ کو ٹھکرایا ہے۔ وَالرَّادُّ عَلَيْنَا، اور جو ہمیں ٹھکرانے والا ہے، الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ، اللہ کو ٹھکرانے والا ہے، وَهُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ، اور جو اللہ کے حکم کو ٹھکرانے والا ہے نا، وہ اللہ کے ساتھ شریک قرار دینے کے منزلت پر ہے۔ اب آپ نے دیکھا یہ دو روایت جو ہے نا مفسر روایات ہے، اور اس میں امام نے واضح طور پر زمان غیبت میں مجتہدین کو اپنا نائب قرار دیا ہے، اپنی طرف سے حاکم بنایا ہے، منصف بنایا ہے، قاضی بنایا ہے۔ تو جو آج کل مجتہدین کے خلاف بکواس کرنے والے لوگ ہیں، وہ تو اپنے چہرہ آئینے میں نہیں دیکھا نہیں ہے، اس لیے مجتہدین کے خلاف بولتے ہیں۔ ہاں، یہ تو ان کے جو تصور ہے، ان کا جو سوچ ہے، وہ ابلیس کا سوچ ہے، کیونکہ ابلیس تو اللہ کو تو ماننے والا ہے نا، لیکن اللہ جس کو منوا رہا ہے اس کو انکار کر رہا ہے۔ ہاں، کیونکہ اللہ ابلیس سے کہہ رہا ہے کہ فرما رہا ہے کہ آدم کو سجدہ کرو، یعنی آدم کو مانو، تو ابلیس نے کہا میں آپ کو تو مانتا ہوں، آپ کو میں 1000 سجدہ کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن آدم کو میں نہیں مان سکتا۔ تو یہ لوگ کیا کہتے ہیں جو اس مجتہدین کے خلاف آج کل پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور باہر کی جاسوسی اداروں کا اعلی کار بنا ہوا ہے، یہ لوگ تو ائمہ کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں نا، لیکن ائمہ جس کو منوا رہا ہے نا ان کو نہیں مانتے ہیں، ان کے خلاف بولتے ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو یہ لوگ تو ایسے سوچ رکھتا ہے جو شیطان اور ابلیس کا سوچ رکھنے والے ہیں۔ تو خلاصہ امام نے واضح فرمایا زمان غیبت میں مجتہدین جامع الشرائط کی طرف رجوع کرنا چاہے اور اس کے حکم کو ماننا پڑے گا۔ پھر جو بھی ان کو چھوڑ کر جور اور ظالم قاضی کی طرف رجوع کرے گا، وہ اپنا حق اگرچہ محکمہ قضاوت ظالم سے لیا پھر بھی حرام ہے، اپنا حق کیا ہو جائے گا؟ حلال حرام میں تبدیل ہو جائے گا، کیونکہ اس نے اللہ کے حکم کے نافرمانی کرتے ہوئے ظالم کی طرف رجوع کیا ہے۔ یہاں تک ایک گفتگو ختم ہو گئی۔ اس کے بعد قاضی، امام کی طرف سے منصوب ہونے والا قاضی، اس کی شرائط بتا رہے ہیں، چونکہ قاضی 3 قسم کے قاضی ہے، شرعی قاضی۔ ہاں، پہلا جو ہے منصوب من الامام، خود زمان حضور امام میں امام کی طرف سے منصوب ہے، امام نے ایک بندے کو قاضی بنایا ہے، یہ ایک۔ دوسرا قاضی جو زمان غیبت میں نائب عام ہونے کے لحاظ سے ہے، مجتہدین، یہ 2 قاضی نائب عام ہونے کے لحاظ سے۔ تیسرا قاضی تحکیم ہے، قاضی تحکیم وہ بندہ ہے جو دونوں جھگڑا کرنے والے اپنے مرضی سے کسی کو منصف بناتے ہیں، اس کو کہتے ہیں قاضی تحکیم۔ 3 قسم کے قاضی ہو گئے، اور ہر ایک کے لیے اپنے شرائط ہیں۔ شرائط تو شہید پہلے قاضی منصوب کے ثابت ہونے کے 2 طریقے بتاتے ہیں، اس کے بعد اس قاضی منصوب کی شرائط بیان فرماتے ہیں۔ تو قاضی اگر امام کی طرف سے منصوب ہو تو وہ کیسے ثابت ہوگا؟ یعنی اس کا دعویٰ سچ ہے یا جھوٹ ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ سوال ہے نا۔ فرض کرو کسی شہر میں امام کی طرف سے قاضی ہے، قاضی ابھی تو آپ کو تو پتہ نہیں ہے، لیکن وہ بندہ تو خود دعویٰ کرا میں امام کی طرف سے قاضی ہوں، تو کیسے ثابت ہوگا اس کی بات؟ تو کہہ رہے شہید کہہ رہے کہ 2 طریقے ہیں قاضی کی دعویٰ، قاضی کا جو مدعا ہے اس کے ثابت ہونے کے فقط 2 طریقے ہیں۔ ایک شیعہ کے ذریعے سے ثابت ہوگا، شیعہ کا مطلب یعنی ایک گروہ کے گواہی سے ثابت ہوگا، یعنی معاشرے میں مشہور ہو جائے، شیعہ کا اصلی معنی ہے مشہور ہونا۔ دوسرا جو ہے 2 عادل کی گواہی سے ثابت ہوگا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ 2 عادل اس کے قاضی ہونے کی گواہی دے دے۔ اگر ایک گواہ ہو، ایک عادل نے گواہی دیا تو کہہ رہے ثابت نہیں ہوگا۔ اسی طرح
خود قاضی خود کہے یا قاضی کے پاس کوئی خط ہو، لکھائی ہو امام کی طرف سے میں قاضی ہوں اور امام کا یہ حکم نامہ ہے، تو اس کے ذریعے سے بھی ثابت نہیں ہو سکتا، بلکہ دو ہی عادل گواہی دینا چاہے یا مشہور ہونا چاہیے، اس کی قضاوت کے بارے میں، اس کے قاضی ہونے کے بارے میں معاشرے میں اتنا زیادہ مشہور ہو کہ انسان کو اس کے سچ ہونے پر اطمینان ہو جائے۔ آخر میں شہید ثانی کہہ رہے کہ ممکن ہے خط کے ذریعے سے ثابت ہو جائے، اگر امام کا دستخط ہو، امام کا مہر ہو، تو ممکن ہے اس طریقے سے بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ اور قاضی منصوب ثابت ہونے کے دو طریقے بیان کرنے کے بعد شہید قاضی منصوب کے شرائط بتا رہے ہیں۔ اگر امام کی طرف سے ایک قاضی منصوب ہوا ہے، نصب ہوا ہے، تو ویسے تو امام کو تو معلوم ہے، یہ تو شرائط کا حامل ہے، اس لیے امام نے بنایا نا، امام تو کسی نااہل کو تو قاضی نہیں بنائے گا۔ پھر بھی یہ شرائط جو قاضی منصوب کے لیے بتاتے ہیں وہ دوسروں کے علم میں لانے کے لیے بتا رہے ہیں، ورنہ امام کے لیے تو پہلے سے پتہ ہے کہ قاضی میں کیا شرائط ہونا چاہیے، تو دوسروں کو معلومات ہونے کے لیے شہید فرما رہے کہ قاضی منصوب کے لیے تقریباً 9 شرائط بتایا۔ سب سے پہلے کامل ہونا چاہیے۔ کامل کا مطلب یعنی بالغ ہو، عاقل ہو اور حلال زادہ ہو۔ یہ تینوں جو شرائط ہیں نا، اس کو ایک معنی میں جمع کیا ہے، کمال کے معنی میں، یعنی بالغ عاقل ہونا چاہے اور طہارت المولد ہو، یعنی اس کی ولادت پاکیزہ ہو، حرام نسل سے نہ ہو۔ اور دوسری شرط مصنف کی عبارت کے مطابق دوسری شرط ہو جائے گی عدالت، عادل ہونا چاہیے۔ اور شہید ثانی کہہ رہے کہ اس لفظ عدالت کے اندر ایمان کو بھی شامل کیا ہے، کیونکہ ہمارے مذہب کے عقیدے کے مطابق قاضی مومن بھی ہونا چاہیے، یعنی شیعہ امامیہ اثنا عشری بھی ہونا چاہیے۔ تو مصنف نے عبارت میں تو یہ بات نہیں ذکر نہیں کیا ہے، حالانکہ یہ شرط ضروری ہے، اس لیے شہید ثانی نے عدالت کے اندر ایمان کو بھی شامل کیا۔ اور تیسری شرط مصنف کی عبارت کے مطابق اہلیت الافتاء، فتویٰ دینے کے قابل ہونا چاہیے، یعنی مطلب اجتہاد کے درجے تک پہنچا ہوا ہو، اتنا پڑھا ہوا ہو، تعلیم یافتہ ہو۔ اور پانچویں شرط والذکورہ، مذکر ہونا چاہے، عورت قاضی نہیں بن سکتی ہے۔ اور چھٹی شرط کتابت ہے، لکھائی اس کو آنا چاہیے، یعنی ان پڑھ نہ ہو، یعنی ان پڑھ کا مطلب یعنی لکھنا نہ جانتا ہو تو قاضی نہیں بن سکتا ہے، بلکہ لکھنے کے قابل ہونا چاہے، کیونکہ جو لکھنا نہیں جانتا ہے وہ تو جاہل تو نہیں کہہ سکتے ہیں نا، کوئی پڑھ کے عالم بن گیا، مجتہد کے درجے تک پہنچا ہوا ہے، لیکن لکھنا نہ آئے تو وہ بھی قاضی نہیں بنے گا، بلکہ قاضی لکھنے کے قابل بھی ہونا چاہے۔ اس کی وجہ بھی شہید ثانی نے بتایا، کیونکہ کچھ مطالب محکمے میں، قضاوت میں کچھ باتیں لکھنے کے علاوہ یاد رکھنا مشکل ہے، نہیں رکھ سکتے ہیں۔ اور بصر ایک شرائط میں سے ایک، وہ اندھا نہیں ہونا چاہے، بصر یعنی دیکھنے کے قابل ہونا چاہیے۔ اب دیکھنے کے قابل ہونے کی وجہ کیا ہے، تو شہید ثانی نے اس کی وجہ بتایا، کیونکہ قاضی اگر اندھا ہو تو سامنے دو بندے جھگڑا کر رہے تو مدعی کون ہے، مدعا علیہ کون ہے، پتہ نہیں چلے گا نا۔ خصوم کو آپس میں تمیز دینے کے لیے، خصوم سے مراد یعنی لڑنے والے 2 بندے 3 بندے اور گواہ جو سامنے آتے ہیں، ان کی چہرے کو پہچاننے کے لیے دیکھنے کی قابلیت ہونی چاہیے۔ بس یہاں تک شرائط کی فہرست ہم نے بتا دیا۔ اس کے بعد آخری جو کتابت اور بصر ہے نا، اس کے بارے میں شہید ثانی اور دوسرے علماء نے اشکالات کیا ہے۔ بعض علماء نے کتابت اور بصر کو قاضی میں شرط نہیں مانا، اس کی بھی دلیل لایا۔ اب شہید ثانی اس کے بارے میں مزید وضاحت کر رہا ہے۔ اب خلاصہ لمبا ہو گیا، انشاءاللہ ہم ٹائم بچ جائے تو آگے بھی تھوڑا لے جائیں گے، یہاں تک عبارت کافی ہے۔ وَإِذَا تَحَقَّقَ الْمُفْتِي، ابھی عبارت پڑھ رہے ہیں نا، ترجمہ خلاصہ تو ہو گیا۔ وَإِذَا تَحَقَّقَ الْمُفْتِي بِهَذَا الْوَصْفِ، جب مفتی اس وصف کے ساتھ تحقق ہو جائے، اس وصف سے مراد جو علوم مذکورہ علوم سے آگاہ ہو جائے، کیونکہ مجتہد بننے کے لیے مقدمات 6 علوم پر عبور حاصل کرنا چاہے، یہ پہلے پڑھا ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں سیکھنا چاہیے۔ تو یہ تمام چیزیں سیکھ کر جب یہ وصف پورا ہو جائے تو وجب علی الناس الترافع الیہ،
لوگوں پر واجب ہے کہ اپنے معاملات کو اس قاضی کے پاس لے جائے. طرف الیہ کا مطلب یعنی اپنے جو مقدمات ہے اس کو حل کرنے کے لیے قاضی کے پاس لے جائے. وقبول قولہ اور قاضی کے قول کو بھی قبول کرے. والتزام حکمہ اور قاضی کے حکم کو اپنے اوپر لازم قرار دے. کیوں؟ لأنہ منصوب من الامام علیہ السلام علی العموم، کیونکہ یہ مجتہد انہ ضمیر فقی کی طرف اٹھاؤ، مفتی یا مفتی، یہ مفتی جو ہے منصوب من الامام علیہ السلام، خود امام علیہ السلام کی طرف سے نصب شدہ ہے، معین شدہ ہے، علی العموم بطور عموم، یعنی یہ نائب عام ہے مجتہدین. بقولہ جیسا کہ امام کا اپنا قول ہے، امام جعفر صادق کا اپنا قول ہے، انظروا الی رجل منکم قد روى حدیثنا. دیکھو یہ انظروا الی رجل منکم یہ روایت ابی خدیجہ کے الفاظ ہے، اور اس میں شہید ثانی نے کچھ الفاظ روایت ابی خدیجہ سے نقل کیا اور کچھ الفاظ عمر ابن حنظلہ کی روایت سے لایا ہے، یعنی دو روایتوں کے الفاظ کو مکس کیا ہے. ابھی ہم نے خلاصے میں آپ کو دونوں روایت الگ الگ ترجمے کے ساتھ سنایا. انظروا تم لوگ دیکھو، الی رجل منکم تم میں سے اس شخص کی طرف، اس بندے کی طرف، قد روى حدیثنا جو ہمارے حدیث کو روایت کرتا ہے، وعرف احکامنا اور وہ ہمارے احکام کو جانتا ہے. فجعلوه قاضیا اس شخص کو تم لوگ قاضی قرار دے دو. فانی قد جعلته قاضیا بے شک اس شخص کو میں نے تمہارے لیے قاضی قرار دیا. یہ بھی ابی خدیجہ کی روایت کے الفاظ ہے. فتحاکموا الیہ اور تم لوگ اپنے محکمے کے جو فیصلے ہیں وہ اس شخص کی طرف، اس مفتی کی طرف لے جاؤ. وفی بعض الاخبار فرضوا به حاکما فانی قد جعلته علیکم حاکما اور کچھ روایات میں یہ بھی ہے، یہ اس کی عمر ابن حنظلہ کی روایت کے الفاظ ہے. وفی بعض الاخبار اور بعض روایات میں ہے فرضوا به حاکما اس کے حاکم ہونے پر راضی ہو جاؤ. کیونکہ کچھ لوگ تو عملی طور پر کرتے ہیں لیکن دل سے تو راضی نہیں ہوتے ہیں نا. تو امام نے فرمایا ایسا نہ ہو کہ آپ فقط عملی طور پر اس کی بات کو مان لیں بلکہ دل سے بھی راضی ہو جاؤ. فإنی قد جعلته علیکم حاکما بے شک میں نے اس کو تمہارے اوپر حاکم قرار دیا. فإذا حکم بحکمنا جب وہ ہمارے حکم کے مطابق حکم کرے گا تو فلم یقبل منہ اور وہ شخص، وہ بندہ، وہ مفتی ہمارے حکم کے مطابق حکم لگائے اور وہ دوسرے لوگ اس کو نہ مانے، دوسرا بندہ اس کو نہ مانے تو فإنما بحکم اللہ استخف بے شک اللہ کے حکم کو ہلکا سمجھا ہے. وعلینا رد اور اس قبول نہ کرنے والے نے ہمارے حکم کو ٹھکرایا ہے. والراد علینا راد علی اللہ اور جو ہمیں ٹھکرانے والا ہے وہ اللہ کو ٹھکرانے والا ہے. وہو علی حد الشرک باللہ عز وجل اور وہ اللہ کا حکم ٹھکرانا اللہ کے ساتھ شریک قرار دینے کے حد تک ہے، یعنی نعوذ باللہ مشرک ہو جائے گا. فمن عدل عنہ الی قضاة الجور اور جو شخص جو شرعی قاضی ہے، مفتی ہے، اس سے قاضی جور ظالم بادشاہوں کے قاضی کی طرف رجوع کرے گا تو کان عاصیاً وہ گناہگار ہوگا، فاسقاً فاسق ہوگا، اس کی عدالت ختم ہوگی. لأن ذلک کبیرۃ عندنا کیونکہ قاضی جور، قاضی ظالم کے پاس جانا ہماری نظر میں گناہ کبیرہ ہے. ففی مقبول عمر ابن حنظلہ السابق جیسا کہ یہی جو عمر ابن حنظلہ کی روایت مقبولہ ہے جو ابھی اوپر عبارت میں تھوڑا ذکر ہوا، اس میں یہ جملہ بھی ہے من تحاکم الی طاغوت جو طاغوت اور سرکش ظالموں کی طرف اپنا معاملہ لے جائے، فحکم لہ اور وہ قاضی غیر شرعی ظالم قاضی، ظالم نہ ہو پھر بھی جو شرعی قاضی نہ ہو، وہ اس کے لیے حکم بھی لگایا. فإنما یأخذ سحتا بے شک اس نے حرام مال لیا. وإن كان حقه ثابتا اگرچہ اس کا حق ثابت کیوں نہ ہو، اپنا حق لینا ہی حرام ہو جائے گا. کیوں؟ لأنه أخذه بحکم الطاغوت بے شک اس نے اپنے حق کو طاغوت اور
ظالم جو غیر شرعی ہے حاکم ہے اس سے لیا ہے۔ وقت امر اللہ ان یکفر بہا، اور بے شک اللہ نے قاضی طاغوت کے کفر کا حکم دیا ہے۔ ومثلہ کثیر، اور شہید ثانی کہہ رہے کہ یہ تو دو روایتوں کا حوالہ دیا، ومثلہ کثیر، اور اس جیسے اور بھی بہت سارے روایات ہے حدیث کی کتابوں میں دیکھے تو بہت ساری روایات ہے جس میں زمان غیبت میں امام زمان کی طرف سے مجتہدین نائب عام قرار دیا۔ تو امام کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ کون انجام دے گا؟ زمان غیبت میں مجتہدین انجام دے گا، اور ان ذمہ داریوں میں سے جو امام کے زمانے کے امام کے ہے ان میں سے ایک ذمہ داری قضاوت کا مسئلہ ہے، ہاں قضاوت اور فیصلہ سنانا۔ وثبتت ولایت القاضی المنصوب من الامام بالشیعہ، ہاں، اور یہاں سے اگلا حکم بتا رہے کہ امام کی طرف سے نصب شدہ قاضی کی ولایت ثابت ہوتی ہے شیعہ کے ذریعے سے۔ شیعہ یعنی شہرت کے ذریعے سے۔ شیعہ کا معنی شہید ثانی کر رہا ہے وَهُوَ إِخْبَارُ جَمَاعَةٍ بِهِ يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ صِدْقُهُمْ، شیعہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک گروہ خبر دے دے بھی اس ولایت قاضی کے بارے میں، یعنی اس قاضی کے امام کی طرف سے قاضی ہونے کی گواہی دے دے، اور یغلب علی الظن صدقہم، اور ان کے سچ ہونے کے بارے میں انسان کے گمان پر غالب آتا ہے۔ مطلب ایمان لوگوں کو اس کے قاضی ہونے پر اطمینان اور گمان غالب آتا ہے، تو اس کو شیعہ کہتے ہیں۔ او بشہادت عدلین، یا امام کی طرف سے نصب شدہ قاضی کی قضاوت ثابت ہوگی دو عادل کے گواہی دینے سے۔ وَإِن لَمْ تَكُنْ بَيْنَ يَدَيْ حَاكِمٍ، ہاں یہاں پہ ایک نقطہ بتا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ دو عادل کی گواہ کسی حاکم کے پاس نہ بھی ہو، کیونکہ عام طور پر گواہوں کی گواہی کہاں پہ مانی جائے گی؟ جب محکمے میں گواہی دے دے۔ کوچو بازار میں گواہی دینے سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ کسی بندے کے قاضی ہونے کی جو گواہی دے رہے ہو اگرچہ حاکم کے سامنے نہ ہو، اپنے کمرے میں بھی گواہی دے دے تو اس کی گواہی قابل قبول ہے۔ بل یثبت بہما امرہ عند کل من سمعہما، بلکہ ان دو گواہوں کے ذریعے سے امر قاضی ثابت ہوگا ہر اس شخص کے پاس جو ان دو گواہوں کی باتیں سن لے۔ مثال کے طور پر میں نے سن لیا دو عادل گواہی دے رہے کہ فلان بندہ امام کی طرف سے قاضی ہے، تو میرے پاس اس بندے کی قضاوت اور اس کے قاضی ہونا ثابت ہو جائے گا۔ ولا یثبت بالواحد، اور ایک گواہ کی گواہی سے قاضی کی ولایت ثابت نہیں ہے۔ ولا بقولہ، اور اس کے اپنے کہنے سے بھی ثابت نہیں ہوگا۔ مثلا ایک بندے نے دعویٰ کیا کہ میں امام کی طرف سے قاضی ہوں، ثابت ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا نا، کیونکہ یہ مصادرہ علی المطلوب ہے، دلیل یعنی مدعا ہو جائے گا۔ انسان اپنے آپ کو قاضی بنائے، اپنے آپ کو نبی بنائے، اپنے آپ کو امام بنائے، تو بھائی وہ تو ثبوت کے لیے کوئی اور دلیل لانا چاہیے۔ ہاں وہی تو نبوت کے دعویٰ کرنے والے کہہ رہے ہیں کہ میں نبی ہوں، تو ہر کوئی جو دعویٰ کرتا ہے وہ تو ثابت نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی بندہ کہے کہ میں امام کی طرف سے قاضی ہوں تو ثابت نہیں ہوگا۔ وَإِن شَهِدَتْ لَهُ الْقَرَائِنُ، اگرچہ کہہ رہے کہ اس شخص کی دعویٰ کے لیے کچھ قرائن گواہی دے دے، مثال کے طور پر وہ بڑا بندہ ہو، پڑھا لکھا ہو، پھر بھی کہہ رہے کہ اس کے اپنے کہنے سے ثابت نہیں ہوگا۔ ولا بالخط، اور لکھائی خط کے ذریعے سے بھی امام کی طرف سے قاضی منصوب ہونا ثابت نہیں ہوگا۔ مع امن التزویر، ساتھ اس کے کہ اس خط میں دھوکہ اور فریب ہونے سے بھی امن ہو، مثلا جعلی خط نہ ہو، پھر بھی کہہ رہے خط کے ذریعے سے ثابت نہیں ہوگا۔ مع احتمال ہی، شہید ثانی کہہ رہے کہ ہم یہاں پہ تھوڑا اپنے دعویٰ سے پیچھے ہٹیں گے، کہیں گے ہاں احتمال ہے خط کے ذریعے سے ثابت ہو جائے۔ اگر خط میں جعلی ہونے کا، فریب و دھوکہ ہونے سے امن ہو تو ممکن ہے امام کے مہر اور خط کے ذریعے سے قاضی کا دعویٰ ثابت ہو جائے۔
ولا بد فی القاضی المنصوب من الامام، اب امام کی طرف سے نصب ہونے والا قاضی ہے اس کی شرائط بیان فرماتے ہیں. ضروری ہے اس قاضی میں جو امام کی طرف سے منصوب ہوا ہے کیا ضروری ہے؟ من الکمالی، کمال ضروری ہے. کمال کا کیا مطلب ہے؟ بالبلوغ والعقل وطہارت المولد. کمال 3 چیزوں سے حاصل ہوگا. ایک بالغ ہونے سے، تو نابالغ بچہ قاضی بن سکتا ہے کیا؟ نہیں بن سکتا. والعقل، عاقل ہونا چاہے. کوئی پاگل ہو تو پاگل کو آپ قضاوت کی کرسی پر بٹھائے تو اوپر سے وہ تو گالی دے گا، ہاں، قضاوت کے بجائے، کیونکہ پاگل کا تو عقل ٹھکانے پر نہیں ہے نا، گالی دینا بھی ان کے لیے تو برا نہیں ہے. وطہارت المولد، اور ایسا بندہ ہو جس کی ولادت پاک ہو. ولادت پاک ہونے کا مطلب یعنی حلال زادہ ہو، حرام زادہ نہ ہو. ولد الزنا نہیں ہونا چاہیے. ولد الزنا اگر پڑھ کے اجتہاد کے درجے تک پہنچ جائے پھر بھی وہ قاضی بننے کے قابل نہیں ہے، اور مرجع بننے کے بھی قابل نہیں ہے. اگر ولد زنا خود پڑھ کے مجتہد بن جائے تو خود اپنے فتویٰ پر عمل کر سکتا ہے، لیکن دوسرا اس کے فتویٰ پر عمل نہیں کر سکتا. والعدالتی، اور شرائط قاضی میں سے دوسری شرط مصنف کی عبارت کے مطابق عدالت شرط ہے. عدالت کا مطلب بعد میں تفصیلاً اس کی گفتگو آئے گی. قاضی عادل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ویسے تو عدالت تو ہمارے مذہب میں بنیادی شرائط میں سے شمار ہوتے ہیں نا. قاضی عادل ہونا چاہے، امام جماعت عادل ہونا چاہے، حاکم عادل ہونا چاہے. تو یہ ہر ایک میں عدالت کا معیار ہے نا، تھوڑا مختلف ہے. چونکہ قاضی کی عدالت میں زیادہ شرائط ہے، شدت ہونی چاہیے. اب کوئی نماز پڑھانے والا بندہ ہے، امام جماعت ہے، اس میں تو ظاہری اچھا بندہ ہو تو بھی کافی ہوگا، اس کے اندر جو ہے مزید تحقیق کی ضرورت تو نہیں ہے. بہرحال عدالت کے بارے میں تفصیلات آگے کتاب میں آنے والی ہے اور یہاں پہ وضاحت نہیں کیا ہے. وَيَدْخُلُ فِيهَا الْإِيمَانُ، شہید ثانی کہہ رہے کہ اس معنی عدالت میں ایمان داخل ہے. ایمان، مومن ہونا، شیعہ اثنا عشری ہونا بھی عدالت کے معنی میں شامل ہے. وَأَهْلِيَّةِ الْإِفْتَاءِ، اور ضروری ہے کہ وہ قاضی امام کی طرف سے نصب ہونے والا ہے وہ فتویٰ دینے کے قابل ہو. فتویٰ دینے کے قابل کیسے ہوگا؟ بالعلم بالامور المذکورتی، جو مذکورہ علوم ہے اس سے آگاہ ہونے کے ذریعے سے انسان اجتہاد کے درجے تک پہنچا ہوا ہو. اور وہ امور مذکورہ جو پہلے بتایا ہے مقدمات 6 ہے، علم کلام ہے، علم نحو ہے، علم صرف ہے، علم حدیث ہے، ادلہ 4 ہے، علم اصول فقہ ہے، یہ سب پہلے ذکر ہوا ہے. تو ان امور مذکورہ سے آگاہ ہونے کے ذریعے سے فتویٰ دینے کے قابل ہو. والذکورتی، اور مذکر ہو، مرد ہونا چاہے. عورت قاضی بننے کے قابل نہیں ہے مذہب اسلام میں. اب جو غیر مسلم لوگ ہیں اسلام پر بڑا اشکال تو یہی کر رہا ہے نا کہ اسلام میں عورتوں کے حقوق کو ضائع کیا. ہاں، عورت قاضی نہیں بن سکتی، عورت مجتہد نہیں بن سکتی ہے، یہ وہ. تو ان بدبختوں کو پتہ نہیں ہے کہ عورت کی نفسیات کیا ہے، مرد کی جو ہے اللہ نے کیا قابلیتیں اس میں پیدا کیا ہے. وہ تو اللہ خالق ہے نا، تو خالق کو پتہ ہے کہ یہ بندہ کس چیز کا قابل ہے. تو علماء نے مختلف وجوہات بتایا ہے کہ عورت مجتہد کیوں نہیں بن سکتی ہے. تو ایک وجہ جو اہم وجہ ہے وہ یہ ہے چونکہ قضاوت ایک اہم معاملہ ہے اور اس میں انسان اپنے تمام احساسات اور جذبات کو پاؤں کے نیچے رون کر عقل کے مطابق حکم لگانا ہے. اور عورت میں کیا ہے، عقل سے زیادہ اس کے احساسات کا جذبہ زیادہ ہے. یعنی عورت جو ہے نا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہمیں تجربہ ہے، سب کو تجربہ ہے کہ عورت پر رحم کا جو مادہ ہے وہ زیادہ ہے. ہاں، اگر کسی پر ظلم ہو جائے یا کسی پر زیادتی ہو تو سب سے زیادہ عورتوں کا دل جلتا ہے. ہاں، تو آپ اس عورت کو قاضی بنائے تو عورت تو اس مجرم کو سزا دینے سے تو اس کا دل نرم ہو جائے گا، اس کو تو سزا دینے سے بچ سکتے ہیں. ہاں، یا سزا میں نرمی کر سکتی ہے. یعنی سختی جو ہونے چاہے وہ عورت میں نہیں ہے. یعنی عام عورتوں کی بات کریں، ہاں عام. اما مرد میں جو ہے قوہ عقل غالب ہے، جذبات کو کنٹرول
کر سکتا ہے، مرد جذبات کو کنٹرول کر سکتے لیکن عورتیں نہیں کر سکتی ہیں. اسی وجہ سے ایک وجہ یہی بتائی ہے کہ قاضی نہیں بن سکتی. والکتابہ، اور لکھنے کے قابل ہونا چاہیے. قاضی لکھ سکتا ہو. کیوں؟ لعسر الضبط بدونہا، کیونکہ لکھائی کے بغیر معاملات کو یادداشت کرنا مشکل ہے. ضبط کا مطلب یعنی معاملات کو لکھنا اور اس کو فائلوں میں قید کرنا چاہیے تاکہ بعد میں کام آ جائے. تو یہ تمام جزئیات جو کسی معاملے میں چلتا ہے وہ سب تو انسان ذہن میں تو نہیں رکھ سکتے ہیں نا، یاد نہیں رکھ سکتے ہیں. لغیر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اما جزئیات کو، معاملات کو یاد رکھنا نبی کے علاوہ دوسروں کے لیے مشکل ہے. اما پیغمبر کے لیے تو مشکل نہیں ہے، پیغمبر کے لیے تو اللہ کے خاص تائید ہے اور یاد رکھ سکتے ہیں. والبصر لافتقاره الى التمیز بین الخصوم وتعذر ذلك مع العمى في حق غیر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ. اور قاضی منصوب کی شرائط میں سے ایک شرط بصر ہونا چاہے. بصر یعنی آنکھ ہو، آنکھ سالم ہو، دیکھ سکتا ہو. کیوں بصر کی شرط کیوں ہے؟ لافتقاره الى التمیز بین الخصوم، کیونکہ جو لڑنے والے بندے ہیں ان کو آپس میں تمیز دینے کی ضرورت ہے. وتعذر ذلك مع العمى، اور یہ خصوم کو تمیز دینا اندھا ہونے کے ساتھ ناممکن ہے. کوئی اندھا ہو، دیکھ ہی نہیں سکتا ہو تو مدعی کون ہے، مدعا علیہ کون ہے، کچھ پتہ نہیں چلے گا. فی حق غیر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اما یہ بھی یعنی خصوم کو دیکھے بغیر تمیز دینا نبی کے علاوہ دوسروں کے لیے ناممکن ہے، نبی کے لیے تو ممکن ہے. بس یہ شرائط شہید نے بتا دیا. اور مزید آخری جو 2 شرط ہے کتابت اور بصر کے بارے میں مزید گفتگو ہے، اور آج اتنا کافی ہے، ٹائم کافی آ گیا ہے. وصلی اللہ علیہ وسلم.